جب لوگ تراویح پڑھیں گے تو عادت نہیں ہے رات میں جاگنے کی، اور امام صاحب حافظ صاحب جب لمبی قرات کریں گے، پورا قرآن ان کو پڑھنا ہے بھائی، سنانا ہے، تو یہاں وہ یعلمون اور تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ پڑھیں گے ایسے پڑھیں گے اور وہ پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ تک تو گاڑی سے ہی چلتی ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. ہو گیا. اب یہاں جو اب یہاں تک تو گاڑی سے ہی چلتی ہے حافظ کی. اس کے بعد الف لام میم، اب راجدھانی ایکسپریس ہوئی یہاں سے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. آخری والا جملہ سمجھ میں آتا ہے کیونکہ اس کو بیچارے کو 2 پارے پڑھنا ہے، 26 تاریخ کو 27 تاریخ کو، اور کہیں 10 دن میں ختم کرنا ہوگا تو اور کبھی کبھی تو ایک ہی رات میں کہیں ختم کرنا پڑتا ہے. آفس والے لوگ ہیں بیچارے، انہوں نے کرائے کا ایک ٹٹو بلایا، ایک ہی رات میں پڑھتے. ہم لوگ 29 دن 30 دن نہیں پڑھ پائیں گے. اب وہ جس کو ایک ہی رات میں ختم کرنا ہو اس کی سپیڈ کیا ہوگی؟ جس کو 29 دن میں ختم کرنا ہے وہ تو یہ ہے ینفقون یعلمون تعلمون، اور جس کو ایک ہی دن میں ختم کرنا ہے اس کا حل کیا ہوگا؟ سمع اللہ اکبر سمع اللہ. یہ چل رہی ہوتی راجدھانی ایکسپریس. اور یہاں پر کچھ لوگ ہوں گے جو ایسے نیت باندھے ہوں گے، اب سو رہے ہوں گے، پھر ہاتھ باندھ لیں گے، کیونکہ یہاں بوجھ پڑتا ہے، ایکسرسائز ہے یہ ہاتھ کی. بہت سے لوگ یہاں باندھیں گے وہ ہاتھ گر ہی نہیں سکتا. نوٹ کر لو، ہاتھ نہیں گرے گا. اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین، گردن جھکے گی ان کی، ہاتھ نہیں چھوٹ سکتا کیونکہ پازیٹیو ریزز نہیں یہ ہوگا، لیکن ہاتھ نہیں چھوٹے گا. کیوں؟ کیونکہ یہاں وزن نہیں، ایکسرسائز نہیں ہے. ہاتھ ہردیا نمہ. ہے ارجن جب ایشور کی پوجا کرنے کے لیے کھڑے ہو تو اپنے دونوں ہاتھوں کو ہردے سینے پر رکھ لو. لگتا ہے کرشن جی بھی اہل حدیث تھے، ایسا محسوس ہو رہا ہے. سینے پہ رکھ لو. ہندو بھائی ہمیشہ یاد رکھیے سینے ہی پہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ پوجا کرتے تو ایسے رکھتے ہیں، ہم لوگ ایسے رکھتے ہیں، لیکن رکھیں گے سینے پر. کیوں؟ ان کے دھرم میں بھی لکھا ہے ہردیا سینے پر، کیونکہ بھکتی پوجا دل سے ہوتی ہے. کوئی بھی پوجا پیٹ سے نہیں ہوتی. اب پیٹ کے لیے لوگ کرنے لگے ہیں وہ الگ بات ہے. اب پیٹ کے لیے کرنے لگے، پیٹ کے لیے تو جھاڑ پھونک بھی کرنے لگے. تمباکو والا پان کھایا ہوا ہے، بولی صاحب میرے بیٹے کو بخار آیا تو دم کر دوں مالک میں اٹھوں پان بھی کھاتا جا رہا، صورتی والا تمباکو بھی، اور پھو پھو کرتا بھی جا رہا. تو پیٹ کے لیے اب عبادت ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عبادت دل سے ہوتی ہے. کرشن جی نے کہا ارجن سینے پہ ہاتھ رکھ لو. ہم لوگ بھی سینے پر ہاتھ باندھ لیتے ہیں. اوم بھوبھربھوہ سوہا. بھول چوک میں ہم سے جو غلطی ہو گئی ہو ایشور ہے بھگوان ہم کو معاف کر دینا، چھما کر دینا، سوہا کر دینا ہمارے پاپ کو. ہم لوگ بھی کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ ہم دل سے گواہی دیتے ہیں کہ ساری تعریف تیرے ہی لیے ہے. الرحمن الرحیم، دل سے گواہی دیتے ہیں جو بڑا ہی مہربان انتہائی رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، ہم دل سے تجھے قیامت کے دن کا پورا مالک مانتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم دل سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تیرے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے اور تیرے علاوہ کسی سے ہم مدد طلب نہیں کرتے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ سے طلب کرتے ہیں. اے اللہ اتنی لمبی چوڑی جو دل سے ہم نے تیری تعریف کی ہے، اس تعریف کے بعد میری چند باتیں سن لے. اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہم دل سے صراط مستقیم مانگ رہے ہیں. اے اللہ ہمیں 72 سڑکوں پہ چلنے سے بچا لے. اے اللہ ہمیں حنفی شافعی مالکی حنبلی شیعہ سنی ہونے سے بچا لے. اے اللہ جو سیدھا راستہ ہو تیرا، تیرے حبیب کا، تیرا تیرے نبی کا، اے اللہ مجھے اسی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. فرقے کتنے ہیں؟ 72. اللہ کے نبی نے کہا میری امت میں 73 ہوں گے. بنی اسرائیل میں تھے 72، میری امت میں کتنے ہوں گے؟ 73. لیکن ان میں بڑے بڑے فرقے جانتے ہو کون سے ہیں؟ 4.
حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. اور آپ تعجب کریں گے، ابن ماجہ کی روایت پڑھیے، اللہ کے رسول نے یہ تو کہا کہ میری امت میں 72، بنی اسرائیل میں 72 تھے، میری امت میں 73 ہوں گے، لیکن جب آپ نے صحابہ کو سمجھایا تو ایک سیدھی لائن کھینچ کر صرف 4 لکیریں کھینچی، 2 ادھر اور 2 ادھر. بہت بڑا اشارہ تھا یہ نبی اکرم کا. 2 ادھر کھینچی اور 2 ادھر، اور ان دونوں پہ لکھا ایک سیدھی لائن، یہ ہو گئی سیدھی، ایک ادھر ایک ادھر، ایک ادھر ایک ادھر، ایسے. اب کیسے بتاؤں میں آپ کو، سمجھ گئے نا؟ جیسے ہوائی جہاز ہوتا ہے، سیدھا یہ سیدھی لائن، 2 ادھر 2 ادھر. ان چاروں لائن پر اللہ کے نبی نے کیا لکھا؟ ھذا سبیل الشیطان، ھذا سبیل الشیطان، ھذا سبیل الشیطان، ھذا سبیل الشیطان. اور سیدھی جو لائن کھینچی اس پر لکھا ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ میرا اور میرے صحابہ کا راستہ ہے. یہ دائیں بائیں یہ 4 سڑکیں جو ہم نے بنائی ہیں یہ سب شیطانی راستے ہیں. محمد اور محمد کے صحابہ کا، قرآن اور حدیث کا ایک ہی راستہ جو سیدھا ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ میرا سیدھا راستہ ہے. 4 لائنیں کھینچ کر اشارہ کر دینا، یہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں. میں نے پہلے ہی کہا تھا یہاں پر بھی عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے، اشارہ کافی ہے. عقل مند ہیں تو ہمارے لیے اشارہ کافی ہے. چلیے آگے چلیے. یوگی پورے شریر کا یوگ ہو. اب دیکھیے، اللہ اکبر، رکوع میں گئے، ریڑھ کی ہڈی، کمر بالکل سیدھی کر لو. آپ کرنا پڑے گی، ہم تو کرتے ہی نہیں ہیں. اللہ اکبر، سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، جب تک سیدھی ہو رہی تب تک اٹھ گئے. بعض ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ کمر اتنی سیدھی ہو جانی چاہیے کہ اگر اس کے اوپر پانی سے بھرا ہوا برتن رکھا جائے تو گرنے نہ پائے، اتنی سیدھی ہو جائے بالکل کہ کوئی چیز اس پر رکھو تو گرے نہیں. جب آپ ٹائٹ پکڑیں گے اور اس طریقے سے جب رکوع کریں گے اور سجدے کی جگہ پر آپ کی نظر ہوگی، نیچے نہیں. سجدہ، ارے نیچے کیا جھانک کے دیکھ رہا ہے؟ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے نگاہ، تو آپ کی کمر بالکل سیدھی ہو جائے گی. ڈاکٹر مورس بوکائے بہت بڑے ڈاکٹر گزرے ہیں امریکہ کے اندر، انہوں نے لکھا اپنی کتاب کے اندر، محمد الرسول اللہ نے جو رکوع بتایا ہے، مسلمان 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اگر ویسا رکوع کرنے لگے جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو اس آدمی کو کبھی ریڑھ کی ہڈی کے درد اور ریڑھ کی ہڈی کے کینسر کی بیماری نہیں ہو سکتی. اتنا بڑا علاج بتا دیا اللہ کے رسول نے، لیکن آج ہو رہی ہے بیماری. اس کا مطلب یہ کہ ہمارے رکوع اور سجدے صحیح نہیں ہے. سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر کہہ کر جب آپ سجدے میں جا رہے ہیں تو آپ کے دونوں پیروں کی انگلیاں مڑی ہوئی ہونی چاہیے، آپ کے دونوں پیر ملے ہوئے ہونا چاہیے. جب انگلیاں آپ کی مڑی ہوئی ہوں گی تو انگلیوں سے جو نس، جو رگیں کھینچیں گی وہ آپ کے دماغ تک جا رہی ہیں، پورے جسم کی ایکسرسائز. اور جب آپ سجدے میں جاتے ہیں، اسی لیے سجدے کو لمبا کرنے کا حکم ہے. میرا بندہ میرے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. لوگ سجدہ زیادہ لمبا کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ اتنا لمبا کیا کرتے تھے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں جب رات کی تاریکی میں آپ تہجد میں ہوتے، سجدہ کرتے تو مجھے ایسا لگتا کہ اللہ کے رسول سجدے میں انتقال کر گئے، اٹھیں گے ہی نہیں. شاید اب آپ کو جھنجھوڑنا پڑے گا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا. اتنا لمبا سجدہ. اور جب آدمی سجدے میں جاتا تو ڈاکٹر مورس بوکائے کہتے ہیں انسان کے جسم کا پورا خون اس کی رگوں میں، دماغ کی ہر ایک نس تک، ہر ایک رگ تک پہنچ جاتا ہے، جس سے اس کو برین ہیمبریج کی بیماری نہیں ہوتی ہے اور اس کا دماغ نارمل رہتا ہے، اس کو بلڈ پریشر کی بیماری نہیں ہوتی ہے، اس کو ٹینشن زیادہ نہیں ہوتے، اس لیے کہ خون دماغ میں جتنا پہنچنا چاہیے وہ سجدے ہی کی حالت میں پہنچتا ہے. میرے بھائیوں، یہ نماز پوری ایک میڈیکل سائنس سے بھری ہوئی ہے. ہم نے بابا رام دیو کا ایک یوگ دیکھ رہا تھا میں، یوگ، اس میں بابا رام دیو نے باقاعدہ اس بات کا اقرار کیا. میں ٹی وی یوٹیوب چینل لوگوں کے سامنے بول رہا ہوں، ریکارڈ ہو رہا ہے. بابا رام دیو نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ نماز سے بڑا یوگ کوئی ہے ہی نہیں، نماز سب سے بڑا یوگ ہے. اگر کوئی نماز پڑھنے لگے تو اس کو اسی یوگ کی ضرورت ہی نہیں جو ہم سکھا رہے ہیں. نماز پورا ارے جس کی شروعات یوگی سے ہوئی ہو، اس سے بڑا یوگ کیا ہو سکتا ہے؟ یوگی
پورے شریر کا یوگ کرنے والے بن جاؤ، تب تمہاری پوجا ہو۔